یہ جدائی ہمارے لیے بڑی اچھی تھی۔ ہم نے الگ ہو کر ہر شعبے میں ترقی کی اور ہم بڑی تیزی سے پسماندہ ممالک کی فہرست سے نکل کر ترقی پذیر قوموں میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ ہمارے سامنے ڈیم اسکوائر کی رونق تھی۔ ایمسٹرڈیم سیاحوں سے لبالب بھرا تھا۔ لوگ دھوپ سینک رہے تھے، تصویریں کھینچ رہے تھے اور ٹرام کے پیچھے بھاگ رہے تھے، جبکہ ہم دونوں ریستوران کے شیشے سے ایمسٹرڈیم کینال اور کینال میں ڈولتی بھاگتی موٹر بوٹس دیکھ رہے تھے۔ وہ بنگلہ دیش کا صحافی تھا، اس کا نام مظہر الاسلام تھا، اور ہم دونوں چند دن کے لیے ایمسٹرڈیم میں اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں پاکستان سے سیر کے لیے گیا تھا اور وہ پن چکیوں پر تحقیق کے لیے ہالینڈ پہنچا تھا۔ میں نے ہالینڈ کے محکمہ سیاحت سے پیئنگ گیسٹ کے لیے درخواست کی اور گیسٹ ریلیشننگ افسر نے مجھے مظہر الاسلام کا ٹیلی فون نمبر دے دیا۔ مظہر ڈیم اسکوائر کے قریب ایک اسٹوڈیو فلیٹ میں رہ رہا تھا۔ فلیٹ کا کرایہ زیادہ تھا، لہذا اسے کسی ایسے مسلمان سیاح کی تلاش تھی جو اس کے ساتھ فلیٹ اور کچن شیئر کر سکے۔ یوں میں اس کے پاس پہنچ گیا اور ہم دونوں کی دوستی ہو گئی۔ وہ سارا دن پن چکیوں ونڈ ملز کے جنگل میں گھومتا رہتا تھا اور میں بھی ڈیلف چلا جاتا تھا، کبھی ہیگ، کبھی اتریخ اور کبھی ڈیم اسکوائر کے سینکڑوں ہزاروں سیاحوں میں گم ہو جاتا تھا۔ وہ شام کو واپس آتا تو ہم چرسیوں کے کہوہ خانوں میں جھانکنا شروع کر دیتے۔ وہ بھی میری طرح سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن اسے چرسی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ وہ جب کسی حسینہ کو چرس کے نشے میں دھت دیکھتا تھا تو اس پر ایک عجیب سرشاری طاری ہو جاتی تھی اور وہ گردن ہلا کر کہتا تھا، یہ ہوئی نا بات، شالی اب آسمان پر گھوم رہی ہے۔ یہ 14 اگست کی بات تھی۔ میں نے اسے جلدی بلایا اور ہم دونوں ریستوران کی تیسری منزل سے ایمسٹرڈیم میں جھانکنے لگے۔ میں نے اس سے اچانک پوچھا، یار مظہر الاسلام، اگر بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوتا تو آج تم بھی میرے ساتھ آزادی منا رہے ہوتے، آج ہم دونوں بہت خوش ہوتے۔ اس نے گرم کافی کا لمبا گھونٹ بھرا اور مسکرا کر بولا، لیکن شاید ہم دونوں بیک وقت خوش نہ ہوتے۔ ہم بنگالی آپ لوگوں کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے تھے۔ ہماری ثقافت، ہماری سوچ اور ہماری ذہنیت میں بڑا فرق تھا۔ ہم دونوں نے کبھی نہ کبھی الگ ہونا ہی تھا۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بولا، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں روایات اور ثقافت کا بہت فرق تھا۔ آپ پر فیوڈل لارڈز، جاگیردار، زمیندار، وڈیرے، فیوڈل لارڈز حاوی تھے۔ آپ کے کلچر میں ایک وڈیرا، سردار یا چودھری ہوتا ہے اور باقی سب کمی کمین اور ہاری۔ آپ کا وڈیرا تمام ہاریوں اور کمیوں پر حکومت کرتا ہے۔ ابھی دیکھ لیں، 25 کروڑ کمی۔ یہ کلچر جب دیہات سے نکل کر شہروں میں داخل ہوتا ہے تو وہاں بیوروکریٹ، سیاستدان اور جرنیل وڈیرے بن جاتے ہیں۔
اور عوام ہاری، کمین اور کمی. یعنی دیہاتوں میں آپ جاگیرداروں اور ذمہ داروں کے انڈر، شہروں میں آتے ہیں تو جرنیل، سیاستدان، بیوروکریٹ یہ وڈیرے ہوتے ہیں. آپ دیہات میں بھی کمی کمین، آپ شہر میں بھی کمی کمین. آپ لوگ اس کلچر میں پروان چڑھے تھے. آپ لوگ دو طبقوں میں بھی تقسیم تھے، ظالم یا مظلوم. پاکستان میں ہمیشہ دو طبقے رہے ہیں، ظالم اور مظلوم. آپ کے مظلوم پوری زندگی ظالم کلاس میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. جو مظلوم ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کسی طریقے سے وہ بھی ظالم بن جائے، بیوروکریٹ بن جائے، جرنیل بن جائے، اشرافیہ میں چلا جائے، ڈی ایچ اے میں چلا جائے، کمیوں پہ ظلم کرے. جبکہ ظالم اپنی پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، ایکسٹینشنیں. جبکہ ہم لوگ مچھیرا کلاس کے لوگ ہیں، مچھیرے آزاد منش ہوتے ہیں. یہ زندگی بھر سردار بنتے ہیں اور نہ ہی کسی کی سرداری قبول کرتے ہیں. انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے بنگال رائفلز نے بغاوت کی تھی. کانگریس بنگلہ دیش میں بنی تھی، مسلم لیگ بنگلہ دیش میں بنی تھی، مشرقی پاکستان میں. یہ آزاد رہتے ہیں اور دوسروں کو آزاد رکھتے ہیں. یہ لوگ ٹیم ورک کے عادی ہوتے ہیں. ان میں سے ہر شخص اپنا رول متعین کر لیتا ہے اور اس کے بعد چپ چاپ کام کرتا رہتا ہے. ہمارے ہاں اگر کوئی شخص ایک بار چپو تھام لے تو وہ زندگی بھر چپو نیچے نہیں رکھتا. ہمارے معاشرے میں کوئی کسی کا باس نہیں ہوتا، سب مل کر کوشش کرتے ہیں اور آخر میں نتائج آپس میں بانٹ لیتے ہیں. ہمارے برعکس آپ لوگوں کو ہر وقت ایک لیڈر، ایک جاگیردار، ایک جرنیل اور ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی دیکھ لیں، آپ لوگ ڈکٹیٹر کے بغیر ترقی نہیں کر سکتے، جبکہ ہم لوگ ڈکٹیٹر کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے. آپ اور ہمارے درمیان یہ بہت بڑا فرق ہے. وہ بولتا رہا اور میں سنتا رہا. اس نے بتایا آپ لوگ دو باتوں سے ہماری آزاد منش فطرت کا اندازہ لگا لیجئے. ہندوستان کی تاریخ میں کوئی فاتح، کوئی طالع آزما ہمیں زیادہ دیر تک غلام نہیں رکھ سکا. جو بھی جرنیل بنگال پہنچا وہ بالآخر وہاں سے پسپا ہوا. مغل بنگال آئے لیکن انہیں بنگال چھوڑنا پڑا. انگریزوں کے خلاف پہلی جنگ آزادی بنگال ریجمنٹ نے شروع کی. وائسرائے کی گاڑی پر پہلا حملہ بنگالیوں نے کیا. ہندوستان میں کانگریس اور مسلم لیگ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں. ان دونوں سیاسی جماعتوں نے بنگال میں جنم لیا اور انگریزوں نے بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کیا، لیکن بنگالیوں نے انگریزوں کو یہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا. ہم حقیقتاً آزاد لوگ ہیں. ہم کسی جرنیل، کسی جاگیردار اور کسی وڈیرے کو برداشت نہیں کرتے. وہ رکا، اس نے سانس لیا اور اس کے بعد بولا آپ ظلم کرنے اور ظلم سہنے کے عادی ہیں. دیکھ لیں، لیکن ہم لوگ ظلم کرتے ہیں اور نہ ہی ظلم سہتے ہیں. چنانچہ ہم لوگ آپ سے الگ ہو گئے. ہمیں اس جدائی کا فائدہ ہوا. ہم نے پچھلے کئی برسوں میں ہر شعبے میں ترقی کی. ہم نے فوج اور سیاست کو الگ الگ کر دیا. ہمارے سیاستدانوں کے درمیان یہ اتفاق ہو چکا ہے بنگلہ دیش میں حالات جیسے بھی ہوں وہ فوج کو اقتدار میں نہیں آنے دیں گے. ابھی دیکھیں حسینہ واجد، ہم نے فوج کا سائز چھوٹا کر دیا. اس وقت پوری اسلامی دنیا میں بنگلہ دیش کا فوجی بجٹ سب سے کم ہے. ہماری کرنسی پاکستان کے مقابلے میں مضبوط ہے. ہمارا کمیونیکیشن نیٹ ورک پاکستان سے بڑا اور مضبوط ہے. ہمارے تمام دیہات میں سڑکیں، بجلی، اسکول، ہسپتال اور ٹیلی فون موجود ہیں. ہم بڑی تیزی سے درآمدی ملک سے برآمدی ملک بن رہے ہیں. ہم ہر سال پاکستان کے مقابلے میں
40 गुना ज्यादा गारमेंट्स बरामद करते हैं। हमने ग्रामीण बैंक बनाया। ये बैंक अब तक करोड़ों बंगालियों का मुकद्दर बदल चुका है। डॉक्टर यूनुस का ग्रामीण बैंक ये दुनिया का पहला बैंक है जो किसी पसमानदा मुल्क से तरक्की याफ्ता ममालिक में एक्सपोर्ट हुआ। दुनिया के 68 ममालिक ने अपने शहरों में ग्रामीण बैंक के मॉडल को कॉपी किया। निमकोल ORS बांग्लादेश की इजाद है। हमारी ये इजाद इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। हमारी एक NGO ब्रेक ने बांग्लादेश की आखिरी सरहद तक स्कूल खोल दिए हैं। हम लोग तालीम में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे तमाम देहात में डॉक्टर और डिस्पेंसरियां मौजूद हैं। हमारी यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और स्कूल साल में 300 दिन खुलते हैं और बांग्लादेश का शुमार दुनिया के उन 10 ममालिक में होता है जिनकी तरफ मल्टी नेशनल कंपनियां तेजी से बढ़ रही हैं। आज हालत ये है, आपका नादरा गाड़ियों का ट्रैकिंग सिस्टम बनाता है, लेकिन ये ट्रैकिंग सिस्टम पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश में नस्ब होता है। बांग्लादेश दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसमें शिया और सुन्नी की लड़ाई नहीं, जिसमें दहशत गर्दी नहीं हो रही और जिसमें खुदकश हमला आवर पैदा नहीं हो रहे। फौज भी छोटी, दहशत गर्द भी नहीं है, खुदकश भी नहीं है, ऑपरेशन भी नहीं है। बातें तो सारी सच्ची हैं। हमारे बाजार भी आबाद हैं और तालीमी इदारे भी, जबकि आप लोग सालों से इन मसाइल का शिकार हैं जिसमें आप 1947 में मुब्तला थे। वही मसाइल हैं आपके। आपसे जुदाई का दुख हमें भी हुआ था। आज भी बांग्लादेश के ऐसे हजारों लाखों लोगों की घड़ियां पाकिस्तानी वक्त बताती हैं, लेकिन अगर उन लोगों को भी पाकिस्तान में शामिल होने का मौका दिया जाए तो शायद ये लोग बांग्लादेश छोड़ना पसंद न करें, कि उधर जर्नैलों की चापलूसी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान के फ्यूडल लॉर्ड्स और जर्नैलों से नहीं। वो रुका और लंबा सांस भरकर बोला, हम लोगों ने 1971 में फैसला कर लिया था कि हम जर्नैलों के साथ खुश नहीं रह सकते। हमने जब 1971 में आपको छोड़ा था तो उस वक्त पाकिस्तान में एक बावर्दी जर्नैल की हुकूमत थी। आज इतने बरस बाद भी आपके मुल्क में यूनिफॉर्म हुकूमत कर रही है। कितना बड़ा सच है। 71 में भी यूनिफॉर्म, 58 में भी यूनिफॉर्म, अब भी यूनिफॉर्म। मैं आज यहाँ एम्स्टरडैम में बैठकर दावा करता हूँ बांग्लादेश में कभी मार्शल लॉ नहीं लगेगा, लेकिन क्या तुम ये दावा कर सकते हो? हर रात को खतरा होता है मार्शल लॉ लग जाएगा। मैं खामोश रहा। वो बोला, तुम्हारी ये चुप हमारी अलैदगी की वजह थी। हम बोल पड़ते थे लेकिन तुम लोग खामोश रहते थे और खामोश रहते हो। अभी भी यार कोई खामोश है। हम उस वक्त भी तुम लोगों से आगे थे और हम लोग आज भी तुम लोगों से आगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। यकम अगस्त और जुमे का दूसरा वीलॉग, आप लोगों से दूसरी गपशप। मैंने आपको पहले बताया है कि जो कुछ आपको तारीख के हवाले से बताता हूँ ना, तो उसको डॉट कनेक्ट किया करें। थोड़ा बहुत मैं आपको दावत फ़िक्र देता हूँ, आपको खुराक देता हूँ कि आप फ़िक्र किया करें, आप सोचा करें, आप समझा करें। कितनी खूबसूरत बात है कि तुम लोगों पे उस वक्त भी जर्नैल था 1971 में, तुम लोगों पे आज भी जर्नैल है। तुम लोग उस वक्त भी नहीं बोलते थे, तुम लोग आज भी नहीं बोलते। देख लें किस तरह एक जो है ना, वो जो भालू होता है सैलों वाला, उन सैलों वाले भालू की तरह पूरे मुल्क को चलाया जा रहा है। 25 करोड़ को चलाया जा रहा है, सौदे किए जा रहे हैं, तेल आ रहा है,
तेल जा रहा है, मादनियात गिरवी रखी जा रही हैं, किसी को पता है इन लोगों को किसने वोट दिए, इन लोगों को किसने मुंतखब किया, जर्नैलों को ये हक किसने दिया कि आप लोग नौकरी करें और घर जाएं। आप लोग आकर मुकद्दर के बादशाह बन जाते हैं, 25 करोड़ के मुकद्दरों का फैसला करना शुरू कर देते हैं। बहरहाल अपने वीलॉग पे आने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आपने अगस्त में 150K का टारगेट पूरा करवाना है सब्सक्राइबर्स का, और जो लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी बहुत मेहरबानी, वो बेल आइकन को और ऑल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आप नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वीडियो देखें। और वीडियो में अगर कोई भी फिक्रा आपको क्लिक कर जाए, किक मिले आपको और आपके दिल को छू जाए, तो वीडियो को जो है वो लाइक कर दिया करें। फ़खरुर रहमान साहब हैं, बहुत बड़े दानिश्वर हैं, बहुत बड़े तजिया नगार हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं। वो उन्होंने इंकशाफ किया है कि लगता यूँ है कि मरी में जो आजकल इबलीस की मजलिस शूरा हो रहा है, वहाँ पे नवाज शरीफ मौजूद है, वहाँ पे मुख्यमंत्री मौजूद है, मंजर आम से गैब है, वहाँ पे लेला भी चक्कर लगाता है। तो वो कहते हैं कि फ़िज़ा ये बता रही है कि हमने आर्मी चीफ से, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री से जो काम लेना था वो हम तकरीबन ले चुके हैं, क्योंकि हमने उनको चीफ बनाया, आउट ऑफ द वे चीफ बनाया, क्योंकि वो 2 दिन पहले रिटायर हो रहे थे, पूरी दुनिया जानती है। फिर 2 दिन उनकी खिदमात ली गई और 29 नवंबर को उनको जो है वो आर्मी चीफ बना दिया गया, वरना वो रिटायर हो रहे थे। तो उन्होंने वो फ़खरुर रहमान साहब कहते हैं शरीफ ख़ानदान के ज़हन में ये है कि हमने इनको आर्मी चीफ बनाया, फिर आर्मी चीफ के बाद हमने इनको फील्ड मार्शल बनाया, तो लिहाजा उसके बदले हमने PTI को क्रश करवाया, हमने उसके बदले 9 मई करवाया, हमने तकरीबन सारी PTI को नाअहल करवा दिया और जो बकाया है तो वो उसको करवा देंगे। फ़खरुर रहमान साहब मज़ीद कहते हैं कि नवाज शरीफ का रिकॉर्ड नहीं है एक्सटेंशन देना, और इसमें कोई शक नहीं है। आप राइल शरीफ को देखें, आप क्यानी को देखें, नवाज शरीफ ने बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाई थी। क्यों दिलवाई थी? क्योंकि बाजवा के साथ इनकी जो है ना वो साजिशें हो रही थी। बाजवा को उन्होंने एक्सटेंशन दिलवाई थी क्योंकि इन्होंने इमरान का मकू ठपना था, क्योंकि इन्होंने इक़्तिदार में आना था। बाजवा को इन्होंने वोट दिए थे, लेकिन नवाज शरीफ उस वक्त जहाँ पे नहीं था, वो लंदन में था। ये एक्सटेंशन नहीं देता। फ़खरुर रहमान साहब कहते हैं कि अभी आर्मी चीफ के आखिरी दिन चल रहे होते हैं तो ये किसी और कोर कमांडर से पींगे बढ़ाना शुरू कर देता है, क्योंकि उनको बाप बता के गया था कि चीफ अपना होना चाहिए है। तो ये तो अब फील्ड मार्शल साहब के जो है वो सोचने का जो है ना वो वक्त है, टाइम है, क्योंकि नवंबर आ रहा है। और ये बात आपको बता दूं कि इसके लिए नया नोटिफिकेशन होना है। ये जो 2 साल एक्सटेंड हुए हैं कौमी असम्बली से, इसके लिए भी जो है ना वो नोटिफिकेशन होगा और नोटिफिकेशन हुकूमत करेगी। और उस नोटिफिकेशन से पहले हुकूमत क्या कुछ उनसे करवाएगी, जो कुछ पहले करवा चुकी है। फ़ौज से अपना बदला भी ले रही है, बदला ले भी चुकी है। जो चपेड़ें पड़ी नवाज शरीफ को, जो किकें मार के यहाँ से मुशर्रफ ने निकाला, सऊदीया भेजा, फिर पनामा में कहते हैं बाजवा और फैज़ ने सज़ा दिलवाई, तो बहुत अच्छी तरह जो है वो बदला वो ले लिया है। यानी फ़ौज के साथ जो कुछ हो रहा है, ठीक है, फ़ौजी नहीं समझते, जर्नैल नहीं समझते तो उनकी अपनी मर्जी है, वरना फ़ौज को टके टोकरी इन्होंने कर दी है। डॉक्टर ताहिर उल कादिर ने क्या कहा था कि शरीफ ख़ानदान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाना। और आप फ़ौज के बारे में बाहर पूछ लें, फ़ौज भी जर्नैल पूछ लें लोगों से, सोशल मीडिया देख लें, ये किसने करवाया है? ये वैसे ही हो गया है, ये नवाज शरीफ ने करवाया है। इरफान सिद्दीकी कहता है कि नवाज शरीफ माफ़ी मांगने में 30 सेकंड लेता है, 30 सेकंड में माफ़ी मांग लेता है, लेकिन माफ़ करने में 30 साल लगाता है, 30 साल। अगर आने वाले दिनों में साकिब निसार गिरफ्तार होते हैं, साबिक़ा चीफ जस्टिस, अगर उमर अताब बंदयाल गिरफ्तार होते हैं, अगर बाजवा के ख़िलाफ़ कोई केस खुलता है, फैज़ का तो आपने देख लिया फैज़ का अंजाम, तो फिर आपने समझ लेना है कि ये जो है ना वो चीफ से आखिरी काम करवाए जा रहे हैं। और नवाज शरीफ को कोई नया बंदा जो है वो टक्कर गया है और नवाज शरीफ किसी नए बंदे की तलाश में है। क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया
کہ یہ ملک سامنے نہیں رکھتے کہ یہ بندہ ملک کے لیے اچھا ہے، یہ بندہ لوگوں کے لیے اچھا ہے، نہ یہ اپنا دیکھتے ہیں، اپنا کہ ہمارا کاروبار۔ اب دیکھیں نا، عمران خان کی جب حکومت گری تو عمران خان اتنے پاپولر تھے، یقین کریں پاپولر نہیں تھے۔ اس وقت ان کو الیکشن کرا دینا چاہیے تھا، اسمبلی تو عمران نے توڑ دی تھی، لیکن انہوں نے عدم اعتماد کیوں کیا باجوہ کے ساتھ مل کے؟ اپنے کیس، اب دیکھیں نا کوئی کیس بھی نہیں ہے، اپنے کیس ختم کرانے تھے، سارے کیس ختم ہو گئے، اور بالکل وہ عدالتیں جو ہے کینگرو کورٹس، یہ لانتی، یہ پاکستانی معاشرے کا ناسور، یہ جج، یہ سور کے کوفتے کھانے والے تنخواہوں کی صورت میں، یہ ایئرپورٹ پہنچ گئے بایو میٹرک کرانے، یہی عدالتیں تھیں، یہی جج تھے جنہوں نے اپنے کیسز ختم کرانے تھے، ورنہ نئے الیکشن کرا دیتے۔ عمران خان بھی مقبول نہیں تھے، ہو سکتا ہے نون لیگ جیت جاتی، ہو سکتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنا لیتے، لیکن انہوں نے یہ کبھی سوچا ہے؟ 3 سال میں بیڑا غر کر دیا ملک کا، پہلے پی ڈی ایم امپورٹڈ سرکار، اس کے بعد انوار الحق کاکڑ، پڑوسی نہیں جانتے، کوئی ساتھ کھانا نہیں کھلاتا، وہ مجھ سے نقوی، اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں چو کا مربع، فارم 47 کا اپنا مفاد۔ کسی نے ملک کا مفاد دیکھا؟ جرنیلوں نے دیکھا، سیاستدانوں نے دیکھا، بیوروکریٹ نے دیکھا، سکندر سلطان راجہ نے دیکھا، لانتی قاضی فائدیسے نے دیکھا، سفید داڑھی کے ساتھ اپنے مفاد۔ وہ مظہر الاسلام ٹھیک کہتا ہے نا کہ آپ کا علاج یہی ہے، آپ کو ہر وقت ایک جرنیل چاہیے، آپ کو ایک پیو چاہیے، آپ کو ایک چودھری چاہیے، آپ کو ایک وڈیرا چاہیے، اور یہ ابھی ہمارے جو ہے نا اوپر بیٹھے ہیں جرنیل سارے، اور ہم کمی کمین ہیں، ہم ان کے کمی کمین ہیں، ان کے سٹارز لگے ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ آپ آرمی چیف صاحب کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اور ان کی محبت میں کتنا آگے جائیں گے، زندہ درگور کریں گے، لوگوں کو سنسار کریں گے، کرینوں کے ساتھ لٹکائیں گے، کیا یعنی اور کیا کرنا ہے ان کی محبت میں۔ بہرحال یہ فخر الرحمان صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے کہ نواز شریف نے حسب عادت وہ نیا بندہ تلاش کرنا شروع کر دیا ہے۔ آخری خبر آپ کے سامنے جو رکھنی تھی، وہ آخری خبر یہ تھی کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں قاسم خان اور سلیمان خان، انہوں نے جو ہے نا پاکستانی جو ہائی کمیشن ہے لندن میں، تو وہاں پہ ویزا اپلائی کر دیا ہے۔ یعنی یہ جو ڈاکٹر فیصل ہیں ہائی کمشنر، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ویزا اپلائی کیا ہے، اور انہوں نے ویزا جو ہے وہ برٹش پاسپورٹ پہ اپلائی کیا ہے۔ اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ سلیمان اور قاسم کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہو ہی نہ، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں ٹائم ہی نہیں گزارا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے برٹش پاسپورٹ پہ اپلائی کیا ہے کہ جب وہ پاکستان آتے ہیں تو اب رانا ثناءاللہ، خواجہ آصف اور طلال چودھری سے کسی بھی کمینگی کی جو ہے نا وہ توقع کر سکتے ہیں، تو پھر وہ سفارت خانہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا اگر وہ برٹش سٹیزن کے طور پہ آتے ہیں۔ بہرحال یہ حکومت کی تھوڑی جو کام پہ ہیں وہ ٹانگی ہیں، تھوڑی سی کھلبلی مچی ہے، کیونکہ پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اور بالکل غلط پروپیگنڈا تھا کہ عمران خان نے اپنے بیٹوں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میرے بیٹے وہ تحریک کو لیڈ نہیں کریں گے، وہ پارٹی کرے نا، جو موجیں کر رہی ہے وہ بیرسٹر گور کرے، جو دن میں 41 دفعہ کلین شیو کرتا ہے وہ سلمان اکرم راجہ کرے، جس کو ہیئر سٹائل کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے وہ وقاص اکرم کرے، جو ہر وقت پونی باندھ کے رکھتا ہے، یہ سب سے بڑھ کر وہ جو جھنڈول وہ علی مین گنڈاپور جو کہہ رہا تھا میں فیٹف میں جاؤں گا، فیٹف میں تقریر کروں گا، وہ فیٹف ہے کہ کوئی لکی مروت کا جرگہ ہے جہاں پہ تم جا کے تقریر کرو گے؟ تو بہرحال علی مین گنڈاپور سے زیادہ خطرناک بیان نواز شریف نے دیا کہ ممبئی اٹیکس میں ہم ملوث تھے، اور نواز شریف کا بیان ثبوت کے طور پہ آرمی عدالت میں بھی چل چکا ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل وہ جرنیلوں کے لاڈلے ہیں، میڈیا کے لاڈلے ہیں، علی مین گنڈاپور کا بیان ہائی لائٹ ہو گیا، اور نواز شریف کا بیان، نواز شریف نے اس سے بھی بڑا خطرناک بیان دیا۔ خواجہ آصف نے کیا کہا فاکس نیوز پہ؟ خواجہ آصف نے کہا ہم دہشت گرد پالتے ہیں، ہم ان کو موٹا تازہ کرتے ہیں، جم کرواتے ہیں، گھی کھلاتے ہیں، پھر دنیا میں چھوڑ دیتے ہیں کہ جا کر دہشت گردی کرو۔ یہ خواجہ آصف نے فاکس نیوز پہ کہا۔
تو علیمین گنڈپور نے تو یہی کہا نا کہ ہماری پولیس بندے پکڑتی ہے اور ISI اور MI والے آ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں ان کو چھوڑ دیں، یہ گنڈپور نے کہا۔ تو آپ خواجہ آصف کا بیان دیکھیں، آپ نواز شریف کا بیان دیکھیں۔ بہرحال جو بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، اور ڈاکٹر فیصل نے جو جواب دیا ہے، کیونکہ یہ ویزا بڑی جلدی تقریباً 24 گھنٹوں میں ہو جاتا ہے، ڈاکٹر فیصل نے کہا ہے کہ یہ وزارت داخلہ کی ڈومین ہے، یعنی اس پہ جو محسن نقوی ہے یا طلال چودھری ہے یا پھر وہ جو ہے نا وہ تیلی پہلوان ہے پرویز کھٹک، یعنی یہ کچھ جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں کہ ان جو ہے نا ویزوں کا کیا کرنا ہے۔ بہرحال یہ خبر ہے کہ عمران خان کے بیٹوں نے اپلائی کر دیا ہے، اور اگر ان کا ویزا منظور ہوتا ہے تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کیسے آتے ہیں، کس طرح سے آتے ہیں۔ بہرحال یہ جو آپ کو واقعات دنیا کے بتاتا ہوں تو یہ آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، ساری سچویشن آپ جو ہے وہ سمجھ جایا کریں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔